بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مور جتنا اب خوبصورت ہے، جنت میں اس سے بھی زیادہ خوبصورت تھا۔ سب پرندے اس کی تعریف کرتے تھے اور اس پر سب پرندے فدا تھے۔ مور سے ایسی کون سی خطا ہو گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مور کو جنت سے نکال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں کو بنایا، اس کے بعد اس کو جنت میں بھیج دیا۔ وہ دونوں جنت میں بہت ہی پرسکون رہتے تھے، بہت ہی لذیذ میوے پھل کھاتے تھے۔ شیطان جنت سے نکالا جا چکا تھا۔ شیطان کی حضرت آدم سے دشمنی ہو گئی تھی۔ شیطان یہ چاہتا تھا کہ وہ کسی بھی طرح حضرت آدم اور اماں حوا کو جنت سے نکال دے۔ شیطان کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سب میوے اور پھل کھانے کی اجازت ہے، لیکن گندم شیطان انتقام کی آگ دل میں لیے جنت کے دروازے کے پاس بیٹھ گیا اور 300 سال تک وہاں بیٹھا رہا کہ کوئی جنت کے دروازے سے باہر آئے اور شیطان اس سے بات کر سکے۔ ایک دن اچانک مور جنت سے باہر آ گیا۔ شیطان اس کو دیکھتے ہی بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، اے خوشنما پرندے۔ شیطان نے پوچھا، اے خوبصورت پرندے، تم کون ہو؟ بولا، میں مور۔ اب تم اپنا تعارف کرواؤ۔ شیطان نے جواب دیا، میں عالم کروبیہ کا ایک فرشتہ ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت سے ایک پل بھی غافل نہیں ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں جنت میں جاؤں، وہاں کی نعمتوں کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کروں۔ شیطان مور کو کہنے لگا کہ تم مجھے جنت کے اندر لے جاؤ، میں آپ کو 3 ایسی باتیں بتاؤں گا جس سے تمہیں ابدی زندگی حاصل ہو جائے گی۔ تمہیں بڑھاپا اور بیماری نہیں آئے گی، تم ہمیشہ جنت میں ہی رہو گے۔ مور نے لالچ میں آ کر کہا کہ مجھ میں اتنی ہمت تو نہیں ہے کہ میں تمہیں جنت میں لے جاؤں، لیکن ایک سانپ میرا دوست ہے اور شاید وہ تمہاری مدد۔ یہ کہہ کر مور سانپ کے پاس آیا، اس کو ساری بات بتائی۔ سانپ بھی شیطان کی باتوں سے خوش ہو گیا۔ شیطان کو اپنے منہ میں چھپا کے جنت میں داخل ہو گیا اور شیطان اپنی چال میں کامیاب ہو گیا۔ جنت کے تمام نگہبانوں کو یہ سب معلوم ہو گیا تھا کہ شیطان یہ چال چل رہا ہے اور جنت میں داخل ہو چکا ہے۔ فرشتے شیطان کو جنت سے نکالنے لگے، تب ہی اللہ پاک کا حکم ہوا کہ اس کو ابھی تک جنت میں ہی رہنے دو۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے رک گئے۔ شاید ہی حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان تھا۔ شیطان حضرت آدم اور اماں حوا کے پاس جا کر اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا۔ وہ دونوں ہی شیطان کو پہچان نہ سکے، کیونکہ ماضی کے مقابلے میں شیطان کی شکل تبدیل ہو چکی تھی۔ شیطان کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں ہمیشہ جنت میں اسی طرح زندگی گزاریں اور خوش رہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام شیطان کی باتیں غور سے سننے لگے۔ شیطان نے کہا کہ اگر آپ میری بات مان لیں گے تو آپ کو جنت کی اور بھی تمام سہولتیں ملیں گی۔ حضرت آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آ کر کہنے لگے کہ یہ کس طرح ممکن ہوگا۔ شیطان کہنے لگا کہ اگر ایک گندم کا دانہ دونوں چکھ لیں گے تو آپ کو ابدی حیات حاصل ہو جائے گی اور آپ جنت میں ہی رہیں گے۔ شیطان کی یہ بات سن کر حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں رجحان پیدا ہوا، لیکن ان کے دل میں اللہ کی نافرمانی کا خوف غالب آ گیا۔ جبکہ اماں حوا شیطان کی باتوں میں آ گئی اور گندم کے دانے کو چکھ لیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا کے قریب زمین پر اتار دیا جائے اور حضرت اماں حوا کو جدہ کی سرزمین پر اتارا جائے۔ شیطان کو حضرت آدم کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے نکالا گیا تھا۔ جب جن خوبصورت پاؤں سے مور شیطان کو جنت کے اندر لے کر آیا تھا، وہی خوبصورت پاؤں اللہ تعالیٰ نے مور سے لے لیے تھے۔ مور اور سانپ کو جنت سے نکال دیا گیا۔ پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی جلدی سے سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔